السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ حکومت سازی کا معاملہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کیونکہ تمام پارٹیوں نے لگتا ہے کہ اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اب لے لی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اگر آزاد اراکین جو ہیں وہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور وہ بنا سکتے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بخوشی اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آزاد امیدواران جو ہیں وہ بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے، بغیر مسلم لیگ نواز کے، بغیر ایم کیو ایم کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ اس وقت جو مینڈیٹ آیا ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ کم از کم دو بڑی پارٹیاں ملیں تو پھر حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے، اور یہ بات جو ہے یہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم حکومت بنانے میں تو مددگار ثابت ہوں گے اور مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، لیکن باضابطہ طور پر حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، یعنی وزارتیں جو ہیں وہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی فارم کیا ہے جو ایشو ٹو ایشو معاملات کو جو ہے وہ لے کر چلے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر آصف زرداری، صدر، چیئرمین سینٹ، سپیکر اور جو چاروں گورنرز ہیں ان کے لیے وہ جو بارگیننگ ہے، ذرا لفظ اچھا ہے بارگیننگ، وہ جو ہے وہ ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صدر بنیں کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ زخمی ہے اور وہی جو ہے وہ صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ پھر پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ری الیکشن کی طرف نہیں جایا جا سکتا تو معاملات جو ہیں وہ حکومت سازی ہو، معاملات آگے چلیں اور یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس میں سے نکلا جا سکے۔ دوسری طرف بانی پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے۔ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ جمعرات تک ہوگا۔ ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی بات کی گئی ہے، یعنی اگر انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہو پاتے تو پھر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ تمام آزاد امیدواران جو ہیں وہ ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر بات آگے بڑھے گی۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اب ایک بہت دلچسپ اندیہ دے رہی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ معاملات جو ہیں وہ شاید بہتری کی طرف جائیں، لیکن علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزدگی سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ محاذ آرائی، لڑائی اور امن اور سکون جو ہے وہ شاید اس طریقے سے نہ ہو، اور کیا خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس لڑائی کا بیس کیمپ بننے جا رہا ہے؟ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے۔ اوورآل حالات دیکھیں تو وہ اور زیادہ مایوس کن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر غوطہ لگا سکتی ہے اپنی تنزلی کی جانب۔ حالات چونکہ اس طرح کے نہیں ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، تو یہ صورتحال جو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک انتہائی کمزور حکومت ہوگی، اور بنیادی نوعیت کے فیصلے جو کرنے ہوں گے جب وہ کیے جائیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر دکھائی یہ دیتا ہے کہ تمام ہی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے ہاں بہت ساری سوالات ہیں اور آج شاید کچھ زیادہ سخت سوالات ہوں، یہ فرمائیے گا کہ جمعرات تک آپ کی وزارت عظمیٰ کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ بڑا گردش کر رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو نامزد کرنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال کا بہت لاکھ لاکھ احسان، بلکہ کروڑہ احسان کہ تیسری بار مجھ ناچیز کو اللہ نے بھیجا ہے۔ میرے مردان کے عوام کا شکریہ، 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے دینا اور اس میں 68-70 ہزار کے قریب لیڈ، یہ میں سمجھتا ہوں میری دنیا کا بہت بڑا انعام ہے۔ باقی انتظامی عہدے ہیں ان کی اپنی عزت ہے۔ وزیر اعظم کا جہاں تک تعلق ہے عہدے کا، تو وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے، مجھے ابھی تک اس کی کوئی انفارمیشن خان صاحب کی طرف سے نہیں آئی،
لیکن اگر وہ کنسیڈر کرتے ہیں میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. ادروائز یہ پوزیشن ایسی ہے جو خان صاحب کا ہی استحقاق ہے. ہماری جماعت کے چیئرمین ہیں اور فاؤنڈنگ لیڈر ہیں ہمارے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں جماعت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر جماعت نے رسپانسبلٹی دی تو اللہ سے دعا ہوگی کہ اللہ اس میں مجھے توفیق دے. اگر کسی اور کا نام آتا ہے تو میں فل سپورٹ کروں گا. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ اب انتخابی نتائج جو آگے ہیں، بظاہر سچویشن ایسی ہے کہ تقریباً ایسے ہی رہیں گے. اب 100 نشستوں کے ساتھ آپ موجود ہیں. آج جو بانی پاکستان تحریک انصاف نے، ایک تو پہلے مرکز کو دیکھ لیتے ہیں، جو انہوں نے بات کہی ہے کہ MWM اور جماعت اسلامی یا دیگر جماعتوں سے بات کریں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں دوسری سیاسی اکائیاں جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نہیں، سیاسی اکائی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ان سے ملک کے مفاد میں بات بھی ہو سکتی ہے، ہم نے ماضی میں کی بھی ہے. لیکن ملک کی مفاد میں کسی سیاسی معاملے پہ بیٹھ کے بات کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سیاسی تو ہم نے انہی کے ساتھ بات کرنی. کوئی اگر ملکی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کوئی داخلی خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے، کوئی اور اہم ایشو ہے، کوئی سیاسی ایشو ہے، کوئی آئین کا مسئلہ ہے. لیکن اب نون کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بطور جماعت الائنس میں جا کے حکومت بنانا، وہ شاید تحریک انصاف کے لیے وہ پاسبل اس طرح سے نہ ہو، کیونکہ ان کی مس گورننس، ان کی کرپشن یا ان کی غلط فیصلہ سازی اس طرح سے لے لیں، اس کے خلاف تحریک انصاف میدان عمل میں آئی. لیکن ہم نے کبھی ہی نہیں کہا. لیکن علی خان صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آپ کے ساتھ آ جائے وہ کرپشن سے پاک ہو جائے گا. کیا آپ کی صفوں میں سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور باقی جو صفیں ہیں سب جو ہیں وہ بے ایمان اور چور ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ میرا نقطہ پلیز سمجھیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت ہی کوئی فرشتے ہیں اور باقی سارے شیطان ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں 4 بار اور 5 بار آزمائی جا چکی ہیں. ان لوگوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے. ان کی سیاست کے خلاف ہماری تحریک انصاف بنی ہے. تو اب دوسری جو جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو گئی یا اور جماعتیں ہیں، بہت سی ہیں ملک میں، پنجاب میں ہیں، پختونخوا میں ہیں، سندھ میں ہے، بلوچستان، ان کے ساتھ بیٹھ کے الائنس میں تو آپ جا سکتے ہیں. GDA ہوگی، ماضی میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا یہ ایسے ہوگا جیسے آپ تحریک انصاف پہ آپ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس کے لیے شاید خان صاحب تیار جو ہے اس کے لیے نہ ہو. باقی ان سے بات کرنے میں تو کوئی امر مانی نہیں ہے. معاملات حل کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے شاید ہم تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ اکٹھے وہ نہ بیٹھ سکیں. یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا یہ اصولی طور پہ فیصلہ ہے کہ مرکز میں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. دیکھیے، ایک صورت ہو سکتی ہے آن یور اون تو آپ اور تو کوئی سارا میتھمیٹکس آپ کر لیں، کیسے آپ کریں گے؟ دیکھیں، ہماری ابھی ریزرو سیٹس آنی ہیں. وہ جماعت کا فیصلہ ہو جائے تو ریزرو سیٹس آنی ہیں. 100 کے قریب ہماری آلریڈی سیٹیں ہیں. اور یہ جو فارم 45 والا ایشو ہے، یہ اگر حل کی طرف جاتا ہے تو ہماری ٹھیک ٹھاک، ہم ابھی بھی میجورٹی میں ہیں باقی دونوں بڑی جماعتوں سے. لیکن اور ہمارا یہ میجورٹی آگے جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ، کچھ جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے، کچھ آزاد کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ میاں صاحب کی سیاست کے خلاف پنجاب میں تحریک انصاف اٹھی، زرداری صاحب کی سیاست کے خلاف سندھ میں تحریک انصاف اٹھی. اب ان کے ساتھ اگر آپ الائنس میں جاتے ہیں تو حکومت تو آپ بنا لیں گے، آپ اپنے نظریاتی ووٹ بینک کو ٹھیس پہنچائیں گے. اس کے لیے شاید خان صاحب تیار نہ ہو. اچھا، اب ذرا KPK میں جو علی امین گنڈاپور کو چنا گیا ہے، جی، یہ تو لگ رہا ہے کہ وہاں سے جو ٹویٹس بھی ہوئے، یہ بھی ہوئے کہ جی بدماشوں سے ڈیل کرنا ہے تو ویسے ہی وزیر اعلیٰ چاہیے. مطلب یہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ رول پلے نہیں کریں گے جو ماضی میں ہوتا رہا؟ دیکھیے، بظاہر تو گنڈاپور جو ہیں ان کا امیج ایک ایگریسو آدمی کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ایک اسٹائل آف پالیٹکس ہوتا ہے. ایک آدمی ایگریسو ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا پولائٹ ہوتا ہے. لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کوئی امیچور آدمی نہیں ہے. پولیٹیکل ایکومن ان میں بہت ہے. پچھلے 9 مئی کے بعد جتنا عرصہ گزرا ہے، کوئی میرے خیال میں 9 مہینے تو شاید ہو گئے ہیں، صدر ہیں خیبر پختونخوا میں. خٹک صاحب کے جانے کے بعد وہ صدر بنے. بہت سے ایسے مواقع تھے جہاں خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال بن سکتی تھی، انہوں نے اوائڈ کیے. انہوں نے جماعت کو وہاں
ایکٹیو بھی رکھا، لیکن اس لیول پہ چیزوں کو لے کے نہیں گئے جہاں خدا نخواستہ کسی ادارے کے ساتھ یا کسی ریاستی ادارے یا کسی 9 مئی میں ان کے مقدمات ہیں، ملوث ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 9 مئی کے حالات میں ملوث ہوگا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا؟ دیکھیے کیسز تو ان پہ چل رہے ہیں، کیسز تو ان کو کوئی سزا جو ہے وہ نہیں ملی. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، نہیں، آپ کوئی بہتر اور معتدل چوائس نہیں خیبر پختونخوا میں ہو سکتی تھی کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی کہ معاملات آگے چل پڑتے؟ یہ تو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا. نہیں، میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ہماری کور کمیٹی کے وہ ممبر ہیں، کابینہ میں بھی ہم اکٹھے رہے 3.5 سال مرکز میں پچھلی خان صاحب کی حکومت میں. تو میں نے ان کو آبزرو کیا ہے. میرے خیال میں انہوں نے تحریک انصاف کو بطور صدر خیبر پختونخوا زندہ بھی رکھا اپنے صوبے میں اور لڑنے بھی نہیں دیا. اس کو کوئی اور ہوتا اور اس کو ایجیٹیٹ کر کے ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا، انہوں نے نہیں ہونے دیا. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر میں جب ہماری حکومت بنی، جب ہماری کمپین تھی، میں خود بھی کشمیر میں تھا پولیٹیکل کمپین پہ، گنڈاپور صاحب بھی تھے، پھر گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے رول ادا کیا. تو 2 وہ حکومتیں وہ بنا چکے تھے اور میرے خیال میں وہ اچھا چلا لیں گے. میرا نہیں خیال وہ کسی لڑائی والی سچویشن کی طرف ہماری حکومت کو لے کے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی یہ 5 مہینوں میں ثابت کیا ہے کہ پشتونخوا میں ہم نے اچھی ٹھیک ٹھاک ایکٹیویٹیز کی ہیں، لیکن کوئی واقعہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. میں سمجھتا ہوں ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے رہے ہیں نا کہ بانی تحریک انصاف کی جو صورتحال تھی اس میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ بیس کیمپ ہی بنا رہا، تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے مقدمات تھے. اگر کوئی صورتحال ہوتی تھی تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہاؤس ساری چیزیں ان کے لیے دستیاب ہوتی تھیں. تو وہ کیا یہ سیاست دوبارہ لوٹ کے لائی جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ہم نے ابھی میں جیل سے جب سے نکلا ہوں تو وہ 3 مہینے نکال کے کوئی 5.5 مہینے کور کمیٹی میں نے دیکھا ہے. تو وہ اپنے فیصلوں میں کوئی ایسے آزاد بھی نہیں ہوں گے. کور کمیٹی پالیسی میکنگ سب سے بڑی باڈی ہے، خان صاحب خود موجود ہیں، اور ایک پارٹی میں کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلایا جائے، آگے جایا جائے، ملک کو آگے لے کے جایا جائے. تو کوئی بھی ہماری جماعت میں اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ہم تصادم کی طرف جائیں. تصادم کی سیاست کی بجائے معاملات کو حل کر کے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہے، ڈیولپمنٹ کی بات ہے. اور جو کام ہمارے ادھورے رہ گئے ہیں، جو 2 سال سے ہمارے وہ پروجیکٹ سارا کچھ جو ہمارے منصوبے تھے وہ ادھورے ہیں، ان کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ پشتونخوا میں بھی. اور ہمارا تو رائٹ ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، بطور سب سے بڑی انٹیٹی مرکز میں ہمارا رائٹ ہے. ہم حکومت بنا پاتے ہیں نہیں بنا پاتے، لیکن رائٹ ہمارا ہے کہ ہمیں دعوت دی جائے، پھر ہم بات کریں. لیکن وہ دعوت تو نہیں ہے، وہ تو پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے نا. جب آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر پاتی ہے. دیکھیے طریقہ کار تو آئینی یہی ہے نا کہ صدر مملکت دعوت دیتے ہیں جو سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہوتی ہیں. اس کا بھی 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا کس جماعت کے ساتھ ہم نے جانا ہے. ہمارے ممبرز عارضی طور پہ کس جماعت میں ریفیوج لیں گے یا وہاں جائیں گے، کیونکہ ابھی فی الحال تو ایک عارضی طور پہ آزاد ہیں، ادروائز تو آزاد نہیں ہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن میں جب آپ اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرتے ہیں تو وہاں آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ آپ کس جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے PTI کا نام لکھا ہے، تو اگر آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور میں خدا نخواستہ جاتے ہیں تو آپ پہ 62-63 لگتی ہے. جس طرح بھی یہ ہمارے ایک ممبر صاحب گئے ہیں بڑے فخری انداز میں، مریم بی بی نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے وہ ایسا کر سکتی ہیں، جب خود انہوں نے لوٹا کریسی کے خلاف بیان دیا کہ لوٹوں کی جگہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک خاص جگہ بتائی کہ وہاں ہوتی ہے، سیاست میں نہیں. تو خود ہی پھر ایک بڑے لوٹے کو ساتھ کھڑا کر دیا. تو میں تو حیران ہوں کہ کیا انہوں نے اپنی پارلیمانی سیاست کی ابتدا لوٹا کریسی سے کی ہے. تو اگر اس طرح ہے دیکھیں نا، آپ لوگوں نے اگر اپنی اقتدار کی سیاست کی ابتدا لوٹا کریسی سے کی تھی تو وہ تو پھر سیاست تو یہی یہاں پر ہوتی ہے. نہیں، ہم نے نہیں کی. جہانگیر ترین صاحب نے کیا کیا تھا؟ کوئی عمریں تو نہیں کروائے تھے؟ ہم نے نہیں کی. میں لا رہے تھے نا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی آپ کا کوئی آزاد جو اپنے ووٹ سے آزاد پاس ہوا ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. اس کا پارٹی سے توڑ کے لا رہے تھے سارے بندے. ایک منٹ کیا کسی شخص کو فلور کراسنگ کروائی؟ نہیں کروائی. اگر ایک شخص اپنی جماعت سے، اس نقطے کو پلیز سمجھیے، ایک شخص ایک جماعت کا ممبر ہے، استعفیٰ دے کے نکلتا ہے اور پھر ووٹ ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے ووٹ لے کے آتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے ووٹ لے کے کسی اور جماعت میں جاتا ہے، دیٹ از فلور کراسنگ. وہ لوٹا کریسی ہے. جتنے لوگ اس زمانے میں ہمارے پاس آئے تھے وہ مسلم لیگ نون سے اگر آئے یا پیپلز پارٹی سے، وہ جماعت کے ووٹ پہ پاس ہو کے نہیں آئے تھے،
الیکشن میں ہماری جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے یا آزاد لڑے تھے. اب یہاں پہ یہ جس شخص کو ساتھ شامل کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے پاس ہوا ہے, اور اسی چیز کو یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, تو ووٹ کو عزت دو کا جنازہ شریف فیملی اپنے گھر سے خود نکال دیا. میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اس میں جو میں مرکز کی حکومت سازی کی بات کر رہا تھا, اس میں شہباز شریف نے آج کچھ کہا ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی پس منظر کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے. سنائیے جی, کیا کہا ہے شہباز شریف صاحب نے. رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارج وجود میں آئے گا, اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی سپانسرڈ کہیں, اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں. اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے, ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ, اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنا سکتے ہیں تو بنا لیں, ہم تو نہیں روک رہے. بادشاہ ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. لیکن لک ایٹ دی ایڈاسٹی آف شریف فیملی. ابھی بھی جب شہباز صاحب گفتگو فرما رہے ہیں, ان کی سیٹیں کتنی ہیں اسمبلی؟ 73 75 70 میں ہی ہیں. ہماری کتنی ہیں؟ 93 92. اگر آپ کی 92 ہے تو یہ 80 پہ, وہ کہہ رہے ہیں آفیشلی ہم 80 پہ پہنچ گئے ہیں. 79 تو مل ملا کے ہو گئے تھے, وہ شاید ایک جو ہے 80 پہ پہنچ گئے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, کچھ 71 سال کی تو شاید ماشاءاللہ ان کی بھی عمر ہوگی, یہ پاکستان سے کوئی 2-3 سال 5 سال ہی چھوٹے ہوں گے. تو ویسے یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان بننے کے وقت وہ نہیں تھے, ورنہ خدا نخواستہ کچھ اور حادثہ ہو جاتا. تو میاں صاحب میں حیران ہوں کہ ابھی ان کی 50 سیٹیں نہیں تھیں اور انہوں نے وننگ سپیچ کر دی. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ وکٹری سپیچ وہ کرتے ہیں جن کی سب سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں. ہم نے پھر بھی تعامل سے کام لیا, ہم نے ویٹ کیا کہ سارے ریزلٹس آ جائیں, کیونکہ ہمارے فارم 45 کے ابھی بھی 40 سے 50 سیٹیں تو کم از کم, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کے پروگرام میں کم از کم 40 سے 50 سیٹیں ایسی ہیں جس میں اگر فارم 45 کو صرف کیلکولیٹر لے کے, آنکھیں بند کر کے کیلکولیٹر لے کے آپ ایڈ کریں گے تو فارم 47 میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت جائے گا. جیسے اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, بابل نگر سے وہ بہت سارے شوکت بسرا صاحب, نہیں بہت ساری اس میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا تیسرے نمبر والے کو جتا دیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا شہباز صاحب کے چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں, اب اگلا فیز کدھر ہے؟ ابھی تو ڈیولپنگ سٹیج ہے. ابھی ہماری جماعت نے کسی جماعت کے ساتھ ہمارے لوگوں نے جانا ہے, جس طرح آپ نے کچھ جماعتوں کے نام دیے, اس میں خواتین کی سیٹیں آنی ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر یہ 40-50 جو فارم 45 والے کیسز ہیں, کم از کم 40-50, یہ اگر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, تحریک انصاف تو آپ کی 150 کے قریب پہنچ جائے گی. چلے وہ تو اس کے بارے میں فارم 45 کے بارے میں بھی بہت سارے باتیں کی جا رہی ہیں کہ کچھ جعلی دے دیے گئے ہیں, کچھ یہ ہے ثابت نہیں ہو رہے ہیں, یہ کہ تو چلتا رہے گا, یہ عدالتی کھیل تو چلتی رہے گی. وہ تو قاسم سوری صاحب بھی اپنی ساری پارلیمانی زندگی گزار گئے تھے ایک سٹے کے اوپر. یہ فرمائیں کہ آپ, یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے بعد جو آپ کی حیثیت ہے وہ بحال ہو جائے گی؟ یہ آپ کروانے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو ایک اصولی بات کر لینا, جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. اس پہ تو ایگری کرتے ہیں نا, جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ ملنا چاہیے. جو ہماری کم از کم 160 کے قریب سیٹیں بن رہی تھیں اور ہمیں 100 سے کم پہ ریڈیوس کیا گیا ہے, کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں عوام کے ووٹ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے؟ کیوں کراچی سے حافظ نعیم صاحب خود اپنی سیٹ واپس کر رہے ہیں؟ کیوں پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاست میں نے نہیں کرنی, مجھے یہ سیٹیں نہیں چاہیے, یہ تو ہم ہار چکے ہیں, آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے بہت سے کینڈیڈیٹس, ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو ہمارے آفیشیل ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹس پہ پی ٹی آئی کے چل چکی ہیں, جس میں پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اخلاق یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم سے 30-40-50 ہزار زیادہ ووٹ لینے والے لوگوں کی جگہ ہمیں فارم 47 میں آپ ونر ڈکلیئر کر دیں. انہوں نے فورفیٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے. ان حالات میں
کیا آپ اگلے اسٹیپ کی طرف جا ابھی سکتے تک تو آفیشیلی کسی نے فورفیٹ نہیں کیا, کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. میں آپ کو ویڈیوز بتا دوں گا. مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اخلاق یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ہم عوام کا مینڈیٹ چنائیں. انہوں نے کہا ہے میں آپ کو ویڈیوز بھجوا دوں گا جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس پہ ہیں. یہ حافظ نعیم صاحب کی بات کو آپ کدھر پلیس کرتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے جو کراچی میں یہ ہوا ہے؟ ایک آدمی جیتا ہوا کہہ رہا ہے مجھے یہ والا نہیں چاہیے, مجھے بنا بنایا مینڈیٹ نہیں چاہیے, مجھے وہ مینڈیٹ چاہیے جو عوام کا ہو, اور انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑی ہے. تو مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے نا, کوئی ایشو تو ہے. یہ تو میرا مطلب ہے کہ جب آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں نا. آپ نے ایک ابھی سیٹ تو اس وقت وہ چھوڑتے, نوٹیفیکیشن ہوتا, نوٹیفیکیشن ابھی ان کا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی میں یہ نہیں لیتا, رکھیں اپنے پاس. یہ ایک سیاسی پولیٹیکل گمک تو ہو سکتا ہے, دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن پاکستان کے اندر 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کا اور اس کا تقابلی جائزہ لیں. اس وقت جو ہوا وہ درست تھا, اب جو ہوا وہ غلط ہے. اس وقت بھی ایک شور مچا تھا, بے تحاشا شور مچا تھا. اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں اسی جگہ بیٹھ کے دوسرے لوگ بات کر رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں جعلی مینڈیٹ کے اوپر حکومت بنوا دی. تو آپ اگر وہ غلط ایکسپیرینس تھا دوبارہ اس کو کر کے کیا وہ صحیح ہو گیا؟ کیا ایک غلطی دوبارہ دہرا کے وہ صحیح ہو گئی ہے؟ کیا ملک کو آگے جانا ہے یا ہم نے سرکلز میں موو کرنا ہے؟ اس ملک کی جمہوریت کو اپنے مضبوط کر کیوں ہم عوام سے فیصلہ نہیں لیتے؟ دیکھیں میرا اختلاف پتہ ہے کیا, میرا اختلاف یہ ہے دیکھیں کہ عوام اخلاقی طور کے اوپر آپ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا. دیکھیں عوام آج آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, بہت بڑا وزن ہوتا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہماری میجورٹی زیادہ تھی, 13 میں بھی ہمیں میجورٹی مل رہی تھی. ہمارے ساتھ تو پچھلے دونوں الیکشنوں میں گیم ہوئی ہے. تحریک انصاف تو ہر بار پٹی ہے. لیکن میں آپ کو دوسری بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, پتہ ہے تحریک انصاف کا سب سے بڑا کمال یہی ہے. ندیم صاحب میری بات پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے اس ملک کو اگر آپ نے جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. نہیں وہ تو ماننا چاہیے, ماننا پڑے گا نہیں, وہ ماننا چاہیے. اگر آر او صاحب نے اپنی مرضی کے فارم 47 بنا کے لوگوں کو پکڑا دینے ہیں کہ فارم 47 میں ایک آدمی 50,000 سے جیت رہا ہے اور آپ نے دوسرے کو جتا دینا ہے, تو پھر اتنے ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی؟ اربوں روپے کیوں لگائے؟ پھر ایسے ہی کر دیتے. دیکھیں اور ایک اور بات, اگر کوئی تجربے کے لیے کوئی وزیر اعظم اگر 5 سال پورے کر دے گا تو ملک کا ریاست کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر 5 سال پورے کر دے گا تو کسی جذباتی نعرے پہ پھر عوام کے پاس نہیں آئے گا, وہ پرفارمنس لے کے آئے گا کہ یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے, مجھے آپ ووٹ کریں. یہ کیوں نہیں ہم ہونے دیتے؟ انٹرا پارٹی الیکشن, اچھا اس پہ آئے نا ذرا, انٹرا پارٹی الیکشن کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا دیکھیے ابھی اتنی فوری انٹرا پارٹی کر کے شاید ابھی امیجیٹلی تو ممکن نہیں ہے کہ آپ نشان لے کے پی ٹی آئی میں ان کو فوری شامل کر دیں, لیکن نیئر فیوچر میں ہم کرنے جا رہے ہیں. اور تحریک انصاف بطور جماعت موجود ہے, اس کا سینٹرل آفس ہے, اس کے سارا سسٹم چل رہا ہے, اس کی تنظیم ہے, سب کچھ موجود ہے. اس وقت آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں, نہ وہ ڈس بینڈ ہے, نہ وہ پروسکرائبڈ ہے, نہ اس پہ کوئی پابندی ہے. ہم سب تحریک انصاف کے ممبر ہیں, ہم نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ علی محمد کو ووٹ علی محمد کے نام کا کم اور عمران خان کے نام کا زیادہ پڑا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم ہیں تحریک انصاف کے لوگ, لیکن ہمارے پاس اس وقت نشان نہیں ہے. جیسی انٹر پارٹی الیکشن ہوتی ہے تو ہم ایک پارلیمانی جماعت کے طور پہ واپس وہاں پہ آ جائیں گے. ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم جس جماعت میں گئے ہیں, اگر کوئی جماعت اسلامی یا جو بھی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے, اس سے واپس اپنی جماعت میں آ جائیں گے. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی یہی ہوگی. آپ نے قانونی آئینی طور پہ دیکھا ہے کہ مثلا اگر آپ MWM میں بھی سارے کے سارے چلے جاتے ہیں, یو بیکم MWM پارلیمنٹیرین. نہیں, MWM میں تو کوئی پلان نہیں ہے. جماعت اسلامی سے ایک بات ان کی ہوئی ہے, کوئی اور بھی جماعت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چلے جماعت اسلامی میں بھی آپ چلے جاتے ہیں, آپ بن جاتے ہیں جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرین, ٹھیک ہے. جب جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرین آپ بن گئے اور اس کے بعد آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, آپ جاتے ہیں کہ جی ہمارا جو انتخابی نشان ہے ہمیں وہ واپس دیا جائے, وہ آپ کو ملتا ہے, آپ اگر ملتا ہے تو آپ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا جب آپ جماعت اسلامی سے شفٹ کیسے کریں گے؟ پارلیمنٹری لیڈر ہمارا اپنا ہوگا. پارلیمنٹری لیڈر جب تک لکھتا نہیں ہے تب تک آپ کے خلاف فلور کراسنگ نہیں اپلائی ہو سکتا. وہ تو کمپلین کرے گا تب ہوگا نا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہوگا؟ مخالف اور اس جماعتیں میں دیکھیں, کوئی آئینی اور قانونی صورتحال جو ہے وہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب نہیں بنے گی؟ جب تک ایک پارلیمنٹری پارٹی جس کے آپ ممبر ہیں, دیکھیں آپ شامل ہونے جا رہے ہیں, آپ اس کی اونرشپ, یعنی میں ایک پارٹی کے اندر شامل ہو گیا,
میں جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا, میں MWM میں شامل ہو گیا, میں کسی اور پارٹی میں شامل ہو گیا. ناؤ میں اب اس پارٹی کا ممبر ہوں, ٹھیک ہے, چاہے آپ اپنے سیف گارڈ کے لیے شامل ہوئے ہیں. فرض کر لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ کو واپس آپ کا یا آپ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں اس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ سارے تو چلے گئے ہیں, وہ تو جماعت اسلامی ہے. یا یہ کہ جب آپ ادھر واپس آنا چاہیں تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا یہ آئینی طور پہ کوئی غور و خوض اس پہ ہوا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہماری جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے, لیکن جب تک ایک پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر کسی ممبر کے خلاف خود سے اپنی جماعت کی طرف سے وہ کمپلینٹ نہیں کرے گا تب تک آپ کے خلاف آرٹیکل 62-63 یا فلور کراسنگ اپلائی نہیں ہو آپ کی رائے ہے نا, ادھر سے اٹھ کے پٹیشن چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اتنے بندے فلور کراسنگ کریں گے, تو دیکھ لیں گے نا پھر ادھر وہاں پہ پھر دیکھ لیں گے. فی الحال تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کیونکہ اس وقت ایک ایسی سچویشن میں پورا ملک پھنسا ہوا ہے. اگر آپ رات کے 12 بجے ایک الیکٹڈ حکومت کو امریکہ یا کسی بھی طاقت کی ایما پہ اس کو گھر جانے نہ مجبور کیا جاتا اور ملک میں اس طرح رجیم چینج نہ ہوا ہوتا, ابھی الیکشن ہوئے سال ہو گیا ہوتا اور پرفارمنس پہ الیکشن ہوا ہوتا. دیکھیں یہ جو آپ کا یہ ہے نا, اس سے بھی اختلاف ہے کہ اب اس مشکل صورتحال سے نکلنا ہے نا, اس میں سب پھنسے میں ہیں, صرف ہم تو نہیں ہیں, نون اور پیپلز پارٹی بھی ہے. ہمارے بغیر کوئی بنا سکتی ہے کوئی جماعت حکومت؟ سب سے بڑی جماعت اس وقت بھی طریقے آپ نے لیڈر لے لیا, جیل میں ڈال دیا, نشان آپ نے چھین دیا, آدھی سے زیادہ پارٹی آپ نے جیلوں میں ڈلوا دی, کچھ سے پارٹی چھڑوا دی. وہ جن لوگوں نے اپنا ایک طرح سے سیاسی سیف ہاؤس بنائے ہوئے تھے, سیاسی سیف ہاؤس, IPP اور وہ PTIP, ان کے لیڈر دونوں دھڑام سے گر گئے, عوام نے ریجیکٹ کر دیا. مطلب ہے اس سیاسی شعبدہ بازی کو, اس سیاسی برنک مین شپ کو, اس سیاسی یہ جو آپ نے مینیپولیشن کی ہے اس کو عوام نے پرے پھینک دیا ہے. PTIP کا لیڈر پرویز خٹک اپنے علاقے سے ہارتا ہے, IPP کا لیڈر جہانگیر ترین اپنے علاقے سے ہارتے ہیں. عوام نے ریجیکٹ کی ہے, یہ پولیٹیکل جری مینڈرنگ ریجیکٹ کی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کچھ ایکسیپٹیبل نام نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر کوئی اسد کیسر گروپ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے؟ نہیں, خواہش بہت سو کی ہو سکتی ہے, کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ اگر کوئی بھی MPA ہے اور اس کی خواہش نہ ہو کہ میں CM نہ بنوں, کوئی MNA ہے جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ PM نہ بنے, خواہش سب کی ہوتی ہے, لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے سب کے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. خدشات ہیں خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں کی تقسیم کے؟ بہت آسانی ہے نا اب تو. ووٹ بینک خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا ہے, اور سب نے حالت دیکھ لی سابقہ 2 وزرائے اعلیٰ کی, محترم محمود خان صاحب اور محترم پرویز خان خٹک صاحب. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور خیبر پختونخوا میں کوئی اور تحریک انصاف میں سے کوئی دوسرا خٹک صاحب یا کوئی دوسرا محمود خان صاحب بننا چاہے گا. ووٹ بینک وہاں عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا ہے. خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے, خواہش بہت سو کی ہوگی, لیکن اس فیصلے کے ساتھ اب سب جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں موجودہ جتنے بھی لوگ ہیں, باقی بھی اچھے کینڈیڈیٹس موجود تھے, لیکن اب خان صاحب نے ایک چوائس کر دی ہے, فیصلہ ان کا آ گیا ہے, تو میرے خیال میں تمام اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور سب ان کے ساتھ جائیں گے. ناظرین یہ تھے علی محمد خان. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین اب چونکہ حکومت سازی کا مرحلہ درپیش ہے اور اس میں ایک موقف یہ ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, اس میں جب جائیں گے کہ اکثریتی پارٹی کون سی ہے, صدر مملکت نے یہ دعوت جو ہے وہ نہیں دینی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اب MWM اور جماعت اسلامی کے ساتھ وہ الحاق کی باتیں کر رہے ہیں, یا کوئی اور جماعت بھی ہوگی. جیسے بریک پر جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان بات کر رہے تھے کہ وہ کسی پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے تاکہ یہ جو آزاد کی وجہ سے جو مشکلات ہیں یا ان کو توڑنا جو ہے وہ آسان ہے, اس کا سد باب کیا جا سکے. لیکن اگر وہ ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کروانے جا رہے ہیں, اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرے گا, اور پھر اگر ان کا انتخابی نشان واپس ہو جاتا ہے, ان کی پارٹی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے, تو کیا ان کے لیے آئینی اور قانونی طور پر
جس پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہوئی ہے، پارلیمان کے اندر واپس اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اس میں آنا جو ہے وہ آسان ہوگا؟ کیا یہ فلور کراسنگ کے زمرے میں آئے گا، نہیں آئے گا؟ اور یہ جو مراحل ہیں یہ کس طریقے سے طے ہوں گے؟ گو کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت دلچسپ ہے، اور معاملات اس حد تک جا چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو اس بارگیننگ حیثیت کے اندر ہیں وہ اتنا تقاضا کر رہی ہیں کہ جو حکومت بنانا چاہتے ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز جو ہے، شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو اتنا کچھ سرنڈر کرنا اور پھر اس کے بعد ایک حکومت بنانا اور پھر سارے مسائل کو فیس کرنا، اس کا بیکلیش برداشت کرنا، اور پھر جب وقت آئے تو کسی پھل جو ہے وہ کوئی اور کھا لے۔ تو یہ صورتحال اس وقت بہت پیچیدہ بنتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ آج سامنے آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے مطالبات بھی سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی قربانی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، کیا طریقہ کار ہوگا یہ جو اب صورتحال ہے حکومت سازی کے حوالے سے؟ مطلب کس کو دعوت دی جائے گی یا پارلیمنٹ کے اندر جا کے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے ابھی تو نوٹیفیکیشن نہیں آئی نا، ان کی جتنے الیکشن جو ان کے ہوئے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن نہیں آئی۔ جیسے ہی نوٹیفیکیشن آ جائے گی اس کے 72 آورز میں جو انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کی کبات نہیں ہے اور وہ فلور کراسنگ وغیرہ نہیں اس میں آئے گی، وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ شاید جو پی ٹی آئی جو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی 90 سیٹ یا جو بھی اسمبلی میں ہیں، اگر ان کی سیٹس ہیں وہ اس کے ساتھ اگر کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں، متحدہ سمتھنگ MWM یا جماعت اسلامی کو جوائن کر لیتے ہیں، تو پھر وہ پارٹی وہ ساری سیٹ اس پارٹی کے ہو جائیں، تو اس کی سارے جو کے جو مینیفیسٹو ہے وہ اس پارٹی کا مینیفیسٹو ہوگا، اور وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے۔ پھر پی ٹی آئی کی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہوگی، وہ بعد میں اگر چاہیں تو شاید چینج کریں، لیکن ابھی فی الحال تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ان کو کافی مشکلات ہوں گی۔ یقیناً وہ چاہیں گے کہ وہ کریں، چونکہ اس کی وجہ سے جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ان کو مل سکتی ہیں، اس وجہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بغیر ریزرو سیٹس کے تو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی حکومت بنانے کی۔ نہیں، اس میں شائق عثمانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس پارٹی کا حصہ ہوں گے اور اس پارٹی کا ہی منشور اور اس پارٹی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گی، تو کیا بعد میں وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے جب اپنی اصل کی طرف واپس آنا چاہیں تو پھر کیا سچویشن ہوگی؟ ہاں، پھر تو وہ فلور کراسنگ کے لاز اپلائی کریں گے ان کو۔ اگر ان کی پارٹی ریوائیو ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو فلور کراسنگ کے جتنے لاز ہیں وہ اپلائی کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک پارٹی جوائن کر لیتے ہیں اور اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں کہ تاکہ ان کے آزاد ارکان تتر بتر نہ ہو سکیں، تو اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اندر اگر ان کی پارٹی ریسٹور ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنی پارٹی نہیں جوائن کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ فلور کراسنگ کے مرتکب ہوں گے۔ جی بالکل بالکل۔ اور پھر وہ آرٹیکل 62 اور 63، ہاں وہی جتنے لاز ہیں فلور کراسنگ کے وہ سب اپلائی کریں گے۔ اچھا، اب ایک یہ بھی بتائیے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں کروانے جا رہے ہیں اور جلدی کروانے جا رہے ہیں، تو اس انٹرا پارٹی الیکشنز کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا پھر حیثیت ہوگی یا کیا سلسلہ ہوگا؟ اب دیکھیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کر رہے ہیں تو پھر تو وہ جوائن نہیں کریں گے نا کسی اور پارٹی کو۔ اگر وہ اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کر رہے ہیں تو دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ تو ابھی نہیں ہے نا، وہ پارٹی اسمبلی کی ممبر نہیں ہے، اسمبلی میں اس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور جو حکومت بنے گی وہ اس میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ چونکہ
پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ بھی رہے ہیں، یہ پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تذبذب جو ہے یہ کیوں ہے کہ پارٹی الیکشن پہلے بھی اناؤنس ہوئے، پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر بات کی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، پارٹی الیکشن تو کرانا لازمی ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ، اس میں پارٹی الیکشن کرانا لازمی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی الیکشن کمیشن نے ان کو موقع دیا تھا کہ آپ پارٹی الیکشن، پہلا والا صحیح نہیں تھا، انہوں نے دوسرے والے کو سے کہا کہ آپ اپنے دنوں میں پارٹی الیکشنز کرا لیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کرا لیں گے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کرائے پارٹی الیکشن، وہ تو اس طرح تھا کہ چند آدمی کے نام دے دیے، انہوں نے کہا یہ جنرل سیکرٹری بن گیا، یہ بن گیا، یہ وہ بن گیا، کوئی الیکشن نہیں ہوئے، تو اس کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ پارٹی الیکشن تھا، اور اسی وجہ سے وہ پھر ان کو سپریم کورٹ گئے اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ تو معلوم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، تو زیادہ وقت تو مل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک وقت درکار ہے سارے اس سلسلے کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا یہ مکمل ہو سکتا ہے، جتنی ٹائم الاؤڈ ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کے لحاظ سے، تو جب پریزیڈنٹ صاحب کو کال کرنا ہوگا اسمبلی کو، اس وقت تک تو ان کے پارٹی الیکشن کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہو بھی گئے تو پھر وہ اس میں اس کو جوائن تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 3 دن کے اندر ان کو کرنا ہے، اور 3 دن تو گزر چکے ہوں گے، تو پھر اس کو تو نہیں جوائن کر سکتے۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ صدر مملکت نے دعوت نہیں دینی ہے کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر اکثریتی پارٹی جو ہے وہی ثابت کرے گی، کیا اس آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود نہ بھی انوائٹ کریں پھر بھی وہ آٹومیٹکلی وہ ہو جائے گا، اور وہ اسمبلی کال ہو جائے گی، اور اسمبلی کو نہیں، اسمبلی کال کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ جی کس پارٹی کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے کہ وہ حکومت بنائے۔ وہ جب پارٹی میں جب جائیں گے، سب جتنی پارٹیز وہاں جائیں گی جو ریپرزینٹیڈ ہیں، تو پھر وہ دکھائیں گی اپنی کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ووٹ ہیں، ہماری کولیشن بن گیا ہے، ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، تو پھر وہ ان کو حق ہو جائے گا کہ فارم کر سکتے ہیں گورنمنٹ۔ آزاد حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے اور اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نہیں کھڑا کر سکتے؟ نہیں، وہ اس بات سے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ دیکھیے آزاد سچویشن میں آزاد گروپ بن سکتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گروپ ڈکلیئر کر دیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو گروپ ڈکلیئر کر دیں اور آزاد رہیں گے تو ان کو وہ ریزرو سیٹس جو ہیں تقریباً 100 کے قریب ہوتے ہیں، وہ نہیں ملیں گی، اگر وہ نہیں ملیں گی تو وہ میجورٹی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح ہے، تو یہ اب مطلب یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹڈ آزاد امیدوار ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، پارٹی جوائن کرتے ہیں تو فلور کراسنگ پڑتی ہے، پارٹی نہیں جوائن کرتے آزاد حیثیت میں رہتے ہیں تو پھر جو سیٹس ہیں وہ نہیں ملتی منتخب؟ جی بالکل، یہ تو سچویشن ہے اس میں، ان کے لیے پرابلم ہے ان کے لیے۔ تو آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے وجود آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی فی الحال تو ان کے لیے پرابلمز ہیں، فی الحال تو وہ ان کا کوئی خاص رول نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ اگر وہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن کر لیں، تو اس کے لیے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، تو ان کو کوئی خاص رول نہیں ہو سکتا ابھی جب اسمبلی بنے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن فورس اے نیو الیکشن اور سم تھنگ، اگر دوسرے یعنی پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیز مل کر کے حکومت نہیں بنا سکتی تو یقیناً فریش الیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں دکھائی تو یہی دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور متحدہ اور کاف لیگ یہ سارے جو ہیں اپنے اپنے مفادات طے کر کے آگے بڑھیں اور ایک حکومت سازی جو ہے اس کو کریں۔
آپ یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایز سچ رول جو ہے وہ بڑا محدود ہو جائے گا، اور جس پارٹی میں بھی جائیں گے وہ پارٹی پارلیمان کے اندر اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دے گی، یا یہ کہ جو یہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ڈپینڈ کرے گا اس پہ، چونکہ مثلاً اگر MWM کو جوائن کرتے ہیں ان کی تو ایک سیٹ ہے، تو ایک سیٹ والا تو زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیں، نہیں کہہ سے جائے، اور تو خاص اس کے پاس پاور نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ جماعت اسلامی کے تعلق ہے، وہ تو بڑی پرنسپل جماعت ہے، وہ تو اس قسم کی حرکت کرے گی نہیں۔ تو MWM ہی ایک پارٹی ہے جس کو وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو نقصان جو ہے میں آپ کو بتا دیا کہ پھر وہ MWM کے ممبر بن جائیں گے، تحریک انصاف کے ممبر نہیں۔ لیکن وہ MWM کے ساتھ تو ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، ان کے پاس منتخب وہ مخصوص سیٹیں نہیں ہیں۔ نہیں، مخصوص سیٹیں تو مل جائیں گے نا، جب MWM کو یہ جوائن کر لیں گے سارے انڈیپینڈنٹ ممبرز ان کے، تو پھر تو ان کی 91 سیٹس ہو جائیں گی اسمبلی میں، تو پھر ان کو مل سکتی۔ اچھا، تو اب پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آنے میں ڈیلے ہو رہا ہے شیخ عثمانی صاحب، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے کہ نہیں، جو آئینی مدت ہے پورا کرنا ہے کام؟ نہیں، اس میں تو ٹائم لمٹ ہے، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن ٹائم لمٹ ہے اس کے اندر۔ 14 ڈیز کے اندر اندر ان کو نامنیٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور 3 دن اس کے بعد ان کے وہ پاس ہوتے ہیں پارٹی کو جوائن کرنے کے۔ تو وہ جو اسمبلی کا سیشن کال آن ہونا ہے وہ پھر یہی مدت ہے جو پریسکرائبڈ ہے، مطلب اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ؟ جی آگے تو خیر اپیرنٹلی آن دا کانسٹیٹیوشنلی تو نہیں جا سکتے آگے، اس میں بڑی سخت قسم کی انجنکشنز ہیں کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے، تو اس کے بغیر تو وہ نہیں چلے گا معاملہ۔ ناظرین، یہ تھے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔